معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے محل میں مارا خاتون خادمہ سے پوچھتی ہیں سرحد پر اطلاع دے دی گئی ہے کہ میں وہاں آ رہی ہوں۔ خادمہ کہتی ہے جی ہاں سلطانہ، سربیا کے حکمرانوں والاچیا، ہنگری اور ان کی ریاستوں کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر مارا خاتون کہتی ہیں تو چلیں اور سلطان محمد کی حکومت کو پھیلائیں۔ اسی لمحے وہاں ریحان آغا آتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادہ غائب ہو گیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں مل رہا، میں اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں کہ شاید وہ آپ کو الوداع کہنے آیا ہو۔ مارا خاتون کہتی ہیں نہیں، یہاں نہیں آیا، شہزادہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ بہار خاتون کہاں ہیں؟ باہر ایک خاتون بھاگتی ہوئی بہار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر شہزادہ کہیں نہیں ملا۔ یہ سن کر بہار کہتی ہے پھر ہر پتھر کے نیچے اسے ڈھونڈو۔ بہار کا حکم ملتے ہی خادمہ وہاں سے دوڑ پڑتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں گلشا آتی ہے اور بہار سے پوچھتی ہے بہار کیا ہوا، کیا اس کی کوئی خبر ملی ہے؟ جواباً بہار خاتون کہتی ہیں نہیں، گویا زمین کھل کر اسے نگل گئی ہو۔ جبکہ بایزید سلطان کے دربار میں کھڑا سلطان کے تخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سلطان کو یاد کرتے ہوئے ان کے انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان کی نقل کرتے کرتے وہ جیسے سلطان تخت پر بیٹھتے ہیں اسی طرح جا کر تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لمحے مارا خاتون باہر پہنچ کر اسے دیکھ لیتی ہیں، پھر آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ مارا خاتون کو دیکھ کر بایزید سلطان کے انداز میں کہتا ہے آؤ مارا خاتون۔ مارا خاتون آگے بڑھ کر کہتی ہیں یہاں کیا کر رہے ہو بایزید؟ جواباً بایزید کہتا ہے میں اس تخت کا صاحب ہوں۔ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے بابا تخت کے مالک ہیں، ہے نا؟ اللہ ان کی عمر دراز کرے، آپ کے بابا بھی زندہ ہیں اور یہ تخت ان کا ہے۔ بایزید کہتا ہے لیکن میرے بابا اس وقت تخت پر بیٹھے جب میرے دادا زندہ تھے۔ یہ سن کر مارا خاتون پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں آپ کو یہ کس نے کہا؟ جواباً بایزید کہتا ہے میری والدہ نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کے زندہ ہوتے ہوئے بھی سلطان بن سکتا ہوں۔ مارا خاتون حیرانگی سے پوچھتی ہیں آپ کی والدہ نے آپ کو اور کیا بتایا؟ جواباً بایزید کہتا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ شہزادے اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ مارا خاتون کہتی ہیں تو اب آپ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہیں اس شیر کی کہانی سنائیں جو اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوا تھا۔ بایزید پوچھتا ہے اگر وہ اس کہانی کو نہ جانتی ہوئی تو کیا ہوگا؟ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں پھر وہ اس شیر کی ماں کی طرح خمیازہ بھگتے گی جس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا، شاباش آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بایزید کو وہاں سے لے جاتی ہیں۔ دوسری طرف سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں سلطان محمد خان ہوں، میں اپنی فوج یا اپنی حکمرانی میں کوئی علیحدگی یا اختلاف نہیں چاہتا، اپنے ذاتی مسائل میں نہ پڑیں۔ ہم ایک حتمی حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارے حتمی مقاصد پر اپنے اختلاف کا سایہ مت ڈالیں۔ اس جہاد میں حاکم اور سپاہی برابر ہیں، عام سپاہی اور پاشا برابر ہیں اور ساتھ ہی عام آدمی اور سپاہی بھی برابر ہیں۔ سب نشانات ماضی میں رہ گئے ہیں، جو میدان میں جائے گا یا وہ شہادت پائے گا یا غازی کہلائے گا۔ جن کا ایمان مضبوط ہے ایک بابرکت فتح اس فوج کی منتظر ہے۔ اب سے ہماری خونی تلواریں بولیں گی۔ ادھر جنگل میں کچھ لٹیرے موجود ہوتے ہیں۔ لٹیروں کا سربراہ سپاہی سے پوچھتا ہے کیا تم نے غنیمت کو اسی جگہ رکھا؟ سپاہی کہتا ہے جی ہاں جناب۔ سربراہ کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ دوبارہ کب اس طرح بڑی جنگ میں جانے کا موقع ملے گا، لہٰذا ہمیں اس موقع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جنگ ختم ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ غنیمت اکٹھی کر لیں۔ لیکن 2 دن سے نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی گیا۔ سپاہی کہتا ہے عوارض سرحد سے آنے والوں نے بتایا کہ خوف نے لوگوں کو نقل و حرکت سے روک دیا ہے جناب۔ اسی لمحے اس کے سپاہیوں کو تیر آ کر لگتے ہیں اور اگلے ہی لمحے بالی صاحب ان کے سرو پہ آ پہنچتے ہیں۔ بالی صاحب کو دیکھ کر لٹیروں کا سربراہ کہتا ہے یہ بالی صاحب ہیں، رکو اپنی تلواریں نیچے رکھو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب اپنی تلواریں پھینک دیتے ہیں اور بالی صاحب کے قریب پہنچنے پر سربراہ کہتا ہے برائے مہربانی ہمیں معاف کر دیں بالی صاحب۔ بالی صاحب غصے سے کہتے ہیں سلطان کے قافلے پر حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے بالی صاحب کون سا سلطان اور کون سا قافلہ؟ بالی صاحب اپنی تلوار کی نوک اس کے گلے کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو۔ جواباً سربراہ کہتا ہے حضور میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے سلطان کے قافلے پر حملہ نہیں کیا، ہم صرف کافروں کے کارواں پر حملے کرتے ہیں۔ بطال اسے کھڑا کرتے ہوئے پوچھتا ہے کافروں کا کارواں؟ ہاں، مطلب کہ تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے سلطان کی سلطنت میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں کا ہر فرد پہلے اللہ کی حفاظت میں اور پھر ہمارے سلطان محمد کی حفاظت میں ہے۔ بالی بھی اپنی تلوار اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ قافلے پر حملہ کس نے کیا؟ لٹیرو کا سربراہ کہتا ہے روس کی سرحدوں سے دوگان نامی ایک نیا شخص ابھرا ہے، کچھ سپاہی اس کے ساتھ شامل ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم اور سفاک لوگ ہیں۔ بطال پوچھتا ہے وہ دھرنی کی سرحدوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ڈاکو کا سربراہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ گھنے جنگل میں تنگ غاروں میں چلے گئے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب وہاں موجود ہیں یا نہیں حضور۔ ادھر حیدر اور کلندر اپنے قریبی جانصیری ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آغا کہتا ہے 17 آغا بھی آ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس نے ہمیں بھی تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس معاملے میں مت پڑو۔ اس پر حیدر کہتا ہے تم پر لعنت ہو ستار، میں اسے اس کے لیے جوابدہ ٹھہراؤں گا۔ رہنماؤں کے ایک چھوٹے سے گروپ کا یہاں ہونا ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ جواباً وہ آغا پوچھتا ہے کیا منصوبہ تیار ہے حیدر؟ حیدر کہتا ہے ہم شام کی نماز کے بعد دوغان کی جھونپڑی میں جائیں گے اور صبح سویرے حملہ شروع کر دیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ قلندر کو خاموش دیکھ کر ایک آغا پوچھتا ہے خیر تو ہے قلندر، کیا بات ہے؟ یہ سب تم نہیں چاہتے یا تم میں ہمت کی کمی ہے؟ جواباً قلندر کہتا ہے خاموش رہو، مجھ میں اگر ہمت نہیں ہے تو میں اس مجلس میں کیا کر رہا ہوں؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم محتاط رہیں۔ یہ سن کر پہلے والا آغا پوچھتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے قلندر؟ ہم یہاں بیکار میں آئے ہیں کیا؟ قلندر کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں کھیل رہے ہیں؟ ہم آغا کو گرانے آئے ہیں۔ حیدر قلندر سے پوچھتا ہے ہماری ناموس کا کیا ہوگا قلندر؟ میں نے جو تانے سنے، جو تھپڑ مجھے لگا، وہ ہاتھ جو تم نے چوما۔ جواباً قلندر کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی کریں گے، جو بھی حصہ لینے سے انکار کرے گا اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر وہی آغا پوچھتا ہے جب سب متفق ہیں تو علی حیدر بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ حیدر کہتا ہے دوغان کے قریب 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک مرتضیٰ ہے اور دوسرا بلتا یغلو ہے، وہ دوغان پہ نظر رکھتے ہیں۔ قلندر انہیں ختم کرے گا تاکہ جب ہم دوغان کو باہر لائیں تو ہم پر حملہ نہ ہو۔ اگر تمہاری تلواریں خون بہائے بغیر اپنی میانوں میں لوٹ آئیں تو تباہی و بربادی ہو۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں جان گران شہنشاہ سے کہتا ہے ہم نے کسی بھی اچانک حملے کے خلاف تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، ہماری اجازت کے بغیر اب سے پرندہ بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ شہنشاہ کہتا ہے تم دلچسپ طریقے لے کر آئے ہو جون گرانٹ، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے پلیتانو تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے جاسوس نے خبر بھیجی ہے، میمت اور ان کا پورا لشکر ہم پر صبح سویرے حملہ کرے گا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے سلفادر کو بلاؤ، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے والا پہلا شخص ہے۔ جنگل میں الیکسیوس دوغان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کا سپاہی کہتا ہے فرحت کا آدمی بشیر آیا ہے۔ الیکسیوس کے اشارے پر بشیر اس کے پاس آتا ہے۔ ادھر سلطان مارا خاتون کی جانب سے آیا ہوا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے دنیا کے سلطان محمد خان، جیسا کہ میں نے توقع کی تھی والاچیا کے امیر نے ہمارے پیغامات کا جواب نہیں دیا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہے میں ذاتی طور پر ہنگری کی تمام ریاستوں پر آپ کے حکم کو نافذ کرواؤں گی۔ سلطان یہ خط لکھنے کی وجہ یہی نہیں بلکہ حرم میں ہونے والے مسئلے کے بارے میں بھی ہے۔ شہزادہ بایزید آپ کی طرح مضبوط اور بہادر ہو رہا ہے، بے شک اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن وہ اس عمر میں نہیں ہے جہاں وہ اندازہ کر سکے اور حساب کر سکے۔ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے، اور نادانی میں غلطیاں کرنا جان بوجھ کر کرنے سے مختلف ہے۔ آپ کو اقتدار کی بدحالی اچھی طرح معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے بہار خاتون کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا تو پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ بہار اس غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے بیٹے بایزید کو تخت پر بٹھا دے گی۔ بہار نے بایزید کو بتایا کہ اس کے بابا نے اس وقت تخت سنبھالا جب اس کے دادا زندہ تھے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ میں اس معاملے پر اپنی تشویش بتانا چاہتی تھی۔ میں یہاں رہ کر چیزوں کی نگرانی کر رہی تھی، لیکن مجھے آپ کے حکم پر ایک اور اہم وظیفے کی تکمیل کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان غصے میں اسے مسلتے ہوئے کہتے ہیں بہار خاتون۔ سلطان کو اس طرح دیکھ کر زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو خبر ملی ہے اس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہر بار جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک مصیبت پر قابو پا لیا ہے تو دوسری نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہی توپ بنا لی گئی اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کر اس سے حملہ کرنے والے تھے تو وبا آ گئی۔ ہم وبا سے صحتیابی کی دعا کر رہے تھے اور ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا، شفا ملی، ہمارے مریضوں کا علاج کیا گیا تو سپاہیوں میں اختلاف پڑ گیا۔ ہم صفوں کو متحد کر کے جب سوچتے ہیں کہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں موصول ہونے والی خبروں کو دیکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان غصے میں خط زمین پہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لیں لالا دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان رب اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں یہ امتحان بہت مشکل ہے لالا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اگر آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو ہم بھی مایوسی کے صحرا میں کھو جائیں گے، اگر آپ اندھیرے میں کھو گے تو سمجھے ہم بھی کھو جائیں گے، اگر آپ رک گئے تو ہم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے میرے سلطان۔ یہ زمانہ آپ کا ہے اور یہ دور آپ کا دور ہے میرے سلطان، حکم دینا آپ کے ہاتھ میں اور پوری فوج آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو سب کی نظریں آپ پر ہوں گی اور یہ ملت کے سپاہی آپ کے پیچھے چلیں گے۔ زگنوس پاشا کی باتیں سن کر سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں مارا خاتون نے ایک شخص کو زمین پہ گرایا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اکنجی سپاہی بھی مارا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مارا خاتون اس شخص سے کہتی ہیں میں نے ترکوں کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے، وہ غداری کو کبھی معاف نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اس کی سزا دیتے ہیں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے ایسا مت کریں برائے مہربانی، ایسا مت کریں، مجھے سلطان نعمت کے پاس لے چلیں تاکہ ان کے قدموں میں جا کر بھیک مانگ سکوں۔ مگر مارا خاتون پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور سپاہی اس شخص کو قلین میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ناظرین یہ شخص ویلچیا کا شہزادہ ہوتا ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں
یہ ندامت جو تم دکھا رہے ہو یہ تمہاری کی گئی دھوکہ دہی کے سبب کسی کام کی نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے برائے مہربانی ایسا مت کریں ایسا مت کریں، مگر مارا خاتون اس کی بات سنے بغیر گھڑ سواروں سے کہتی ہیں شاباش سپاہیوں حرکت میں آؤ، وفاداری کی حقیقی علامت کے طور پر اپنے وفادار گھوڑوں کے قدموں تلے غدار کو رون ڈالو۔ مارا خاتون کا حکم ملتے ہی سپاہی گھوڑوں کو ایڑ لگا دیتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس شخص کو بری طرح کچلنے لگ جاتے ہیں۔ مارا خاتون مزید کہتی ہیں شاباش بہادرو چلو، سلطان نعمت خان کے حکم تلے ابھی بہت سے سر جھکانے باقی ہیں۔ مارا خاتون کا حکم ملتے ہی سارے سپاہی ان کے پیچھے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف رات کے وقت جنگل میں الیکسیوس بشیر سے کہتا ہے میں نے جو لقمہ کھایا وہ فرحت پاشا کا لقمہ تھا۔ فرحت پاشا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ جواباً بشیر کہتا ہے لگتا ہے کہ محاصرہ جاری رہے گا، اگر یہ جاری رہا تو تمہارے پاس لوٹ مار کے لیے بہت سے کارواں ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ فرحت پاشا نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ الیکسیوس کہتا ہے بالآخر جب ہمارے پاس سونا ہوگا تو پھر ہم جو چاہے کریں گے۔ بالی بے بطال اور اکنجی سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف چھپ کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بطال پوچھتا ہے یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں بالی صاحب؟ ذرا ان کو دیکھیں، یہ کوئی عام لٹیرے نہیں لگ رہے۔ بالی بے کہتے ہیں یہ اس علاقے کے لوگوں سے مشابہت نہیں رکھتے۔ بطال کہتا ہے بالی بے چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب اپنی تلواریں بے نیام کر کے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔